بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، کیا آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کو ایک عظیم ہستی کی ولادت ہوئی جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، جس نے تخت تاج کو چھوڑ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جوڑ دیا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور شیر خدا کے بیٹے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی، جن کا نام امام حسن علیہ السلام ہے، ان کی ولادت 15 رمضان المبارک کو ہوئی۔ جب حضرت فاطمہ زہرا نماز ظہر پڑھ کر فارغ ہوئیں تو حضرت امام حسن علیہ السلام دنیا میں ظہور ہوئے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عصر کی نماز پڑھی۔ پیارے دوستوں، حضرت امام حسن علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادے تھے۔ آپ علیہ السلام کی اس سے زیادہ کیا عظمت ہو سکتی ہے کہ ایک طرف آپ علیہ السلام کی نسبت شرافت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہے، اور دوسری طرف آپ علیہ السلام کی پرورش بھی آغوش رسالت میں ہوئی۔ حضرت حسن علیہ السلام کی ولادت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے خود ان کے کان میں اذان دی، اپنا لعب مبارک ان کے منہ میں ڈالا، پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا، سر کے بال کٹوا کر ان کے برابر چاندی خیرات کی۔ آپ علیہ السلام بچپن ہی سے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں رہے۔ بچپن کے ابتدائی 7 سال تک حسن علیہ السلام نے صحبت نبی علیہ السلام پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق افروز تھے اور حسن علیہ السلام آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کی طرف دیکھتے تھے اور ایک طرف حسن علیہ السلام کی طرف دیکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ حضرت حسن علیہ السلام کی معاویہ سے صلح اور محبت نے پیغمبر اسلام کی بیان کردہ پیشن گوئی کو مکمل کر دیا۔ اس صلح سے اسلام کی عظمت اور دین مصطفیٰ کی سر بلندی کا ایک نیا باب کھل گیا۔ حضرت حسن علیہ السلام کی کنیت ابو محمد تھی۔ ایک روایت کے مطابق یہ کنیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن جنت کا سردار ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتہا محبت فرماتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام بچے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے رخسار ہو تو کبھی لب کو چومتے اور کبھی ان کی زبان اپنی زبان مبارک میں لے کر چوستے، کبھی گود میں کھلاتے، کبھی سینے اور کبھی پیٹھ پر بیٹھاتے۔ کبھی ایسا بھی ہوا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو آپ علیہ السلام پشت مبارک پر سوار ہو جاتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہہ کر انہیں بیٹھنے دیتے اور ان کی خاطر سجدے کو طویل کر دیتے، کبھی اپنے ساتھ ممبر پر چڑھا دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسن علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی مشابہت تھے۔ ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو مشابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل تھی، سینے سے لے کر سر تک اور قد مبارک تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اپنے صاحبزادے حضرت حسن علیہ السلام کی بڑی عزت تھی اور ان سے احترام و توقیر کا معاملہ فرماتے تھے۔ ایک روز فرمایا کہ تم کبھی تقریر کرتے تو میں بھی سنتا، کہنے لگے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے سامنے زبان کھولوں۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسی جگہ جا کر بیٹھ گئے جہاں سے حضرت حسن علیہ السلام کو نظر نہ آ سکے۔ حضرت حسن علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے تقریر کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سن رہے تھے۔ جب وہ اپنی تقریر ختم کر کے چلے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک ہی نسل تو ہے جس میں ایک دوسرے کا فرزند ہے۔ آپ علیہ السلام بہت کم بولتے اور اکثر خاموش رہتے تھے، لیکن جب بات کرتے تو کوئی ان کے سامنے لب بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام عورتوں میں کم شرکت فرماتے تھے اور لڑائی جھگڑے کے معاملے میں نہ پڑتے تھے، کسی کے معاملے میں دخل اندازی بھی نہیں کرتے تھے۔ جب ان سے رجوع کیا جاتا تو وہ دلیل سے بات سمجھا دیتے تھے۔ انہوں نے 3 بار اللہ کی راہ میں اپنا مال نکالا، 2 مرتبہ تو اس طرح دیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا۔ حسن علیہ السلام 25 بار پیدل حج کیے۔ حضرت حسن و حسین علیہ السلام میں سے کوئی گھوڑے پر سوار ہوتا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑتی تو بڑھ کر
رکاب تھام لیتے اور اس کو اپنے لیے شرف سمجھتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن و حسین جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوش مبارک پر حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کو لے جا رہے تھے تو ایک شخص نے دیکھ کر کہا کہ صاحبزادے بڑی اچھی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سوار بھی بہترین ہے۔ حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام اسلام کے شاہ سواروں میں ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جب حسن علیہ السلام کو دیکھتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو بھرتے ہیں، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ ایک روز وہ آئے اور آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ اپنی داڑھی پکڑ کر دکھایا کہ اس طرح ریشے مبارک ہاتھ سے پکڑنے لگے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دہن مبارک کھول کر ان کے منہ میں ڈالنے لگے اور فرماتے جا رہے تھے کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمائی۔ پیارے دوستو، حضرت حسن علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بار مدینہ منورہ کی کسی جگہ کی طرف سے گزر رہے تھے تو ایک نوعمر حبشی غلام کو دیکھا، وہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی، اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا ایک لقمہ خود کھاتا اور ایک لقمہ کتے کو کھلاتا، اسی طرح پوری روٹی تقسیم کر کے اس کو کھلا دی۔ حضرت حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے اپنی آدھی روٹی میں آدھا شریک اس کتے کو کیوں بنا لیا اور خود زیادہ حصہ کیوں نہیں کھایا؟ تو اس لڑکے نے فرمایا میری آنکھیں اس کی آنکھیں دیکھ کر شرم محسوس کر رہی تھیں کہ میں زیادہ کھا جاؤں۔ حضرت حسن علیہ السلام نے پوچھا تم کس کے غلام ہو؟ کہا میں آبن بن عثمان کا غلام ہوں۔ فرمایا اور یہ احاطہ کس کا ہے؟ اس نے کہا ابا کا۔ حضرت حسن علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایک قسم دیتا ہوں کہ جب تک واپس نہ آ جاؤں یہیں بیٹھے رہنا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام گئے اور اس غلام کو خرید لیا اور احاطہ بھی خرید لیا۔ پھر غلام کے پاس آ کر فرمایا کہ میں نے تم کو خرید لیا ہے۔ اس نے اٹھ کر کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد میں آپ علیہ السلام کے احکام سننے والا ہوں اور فرما بردار ہوں۔ پھر حضرت حسن علیہ السلام نے فرمایا تو میری طرف سے آزاد ہے اور یہ احاطہ بھی میں نے تجھے دے دیا۔ پیارے دوستوں، سیدنا حسن علیہ السلام جس خاندان میں پلے بڑھے وہ علم و فضل کا سرچشمہ تھا، اس لیے فضل و کمال کے لحاظ سے وہ بھی بہت بلند مقام پر فائز ہو گئے۔ ان کا شمار مدینہ کے ان اصحاب میں ہوتا تھا جو علم کے منصب پر فائز تھے۔ ان کے چند فتویٰ بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی پیدائش اور حالات زندگی کا واقعہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔